قرآن مجید میں ہے پھر اس کی نسل حقیر پانی کے خلاصے سے چلائی۔ اس کی توضیح میں غام صاحب لکھتے ہیں یہ دوسرا مرحلہ ہے جس میں اس طرح بنائی جانے والی مخلوق نے اپنی نسل آپ پیدا کرنی شروع کر دی، چنانچہ وہی عمل جو زمین کے پیٹ میں ہوا تھا اب وہ ماں کے پیٹ میں ہونے لگا۔ یہ انسان کا وہ دور ہے جب وہ علم اور ادراک سے محروم محض ایک ناتراشیدہ حیوان تھا۔ تو ہم سب اب تک کی جو سٹوری قرآن مجید نے ہمیں بتائی ہے کہ ابتدا تمہارے ماں باپ کی کیسے ہوئی تھی کہ ان کو زمین کے پیٹ میں ہم نے پہلی جو صورت تھی، پہلا جو حیوان تھا اس کو وہاں پیدا کیا۔ اب وہ حیوان ہی تھا، اس میں شعور نہیں تھا، ادراک نہیں تھا، اخلاقی وجود نہیں تھا، عقل نہیں تھی۔ اس طریقے سے اس نے آگے اپنی نسلیں پیدا کرنی شروع کر دیں۔ یہ عمل اللہ تعالیٰ نے کیوں کروایا؟ اس لیے کہ تصفیہ کیا جائے، بتا دیا ہے یہی طریقہ پوری مخلوقات میں جاری ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ابتدا میں جو چیزیں پیدا کرتے ہیں وہ پھر مختلف مراحل سے گزر کر اپنے آپ کو بناتی سنوارتی ہیں۔ یہ دیکھ لیجیے ہم نے جتنے پھل پیدا کیے ہیں، جتنی سبزیاں پیدا کی ہیں، دوسری چیزیں پیدا کی ہیں، ان سب کو اسی طرح سے پیوند کے ذریعے سے نشو و نما دی جاتی ہے۔ ان کی برتر نسلیں اسی طریقے سے پیدا ہوتی ہیں۔ تو یہ اختلاط آہستہ آہستہ ان کے تصفیے کا باعث بن جاتا ہے۔ اس وقت بھی حیوانات کی بہت سی نسلیں اسی طرح پیدا کی جا رہی ہیں۔ تو یہ بھی ایک مشاہدے کی چیز ہے، اسی کی جانب توجہ دلا دیجیے کہ جو کام ہم اب کر رہے ہیں وہی اس وقت بھی ہوا تھا۔ یعنی ایک لمبے عرصے تک ہم نے یہ موقع دیا کہ ان نسلوں کے اختلاط سے ہر لحاظ سے انسان درست ہو جائے۔ جب اس کا حیوانی وجود پایا تکمیل کو پہنچ گیا تو پھر جس طرح اب ہوتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں نفخ روح کیا جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی ہے ایک حدیث میں کہ کس طریقے سے 120 دن کے بعد نفخ روح ہوتا ہے۔ تو وہاں بھی کچھ نسلوں کے گزرنے کے بعد پھر 2 کا انتخاب کر کے نفخ روح کیا گیا، جن کو ہم آدم و حوا کہتے ہیں۔ اس سے انسانی شخصیت اس قالب کو مل گئی اور پھر وہ ہمارے ماں باپ کی حیثیت سے آگے انسانوں کی پیدائش کا ذریعہ بن گئے۔ قرآن مجید نے خود اس بات کو جب بیان کیا تو ان الفاظ میں تھا، پھر اس کی نوک پلک سوارے اور اس میں اپنی روح پھونک دی اور تمہارے سننے کے لیے کان اور دیکھنے کے لیے آنکھیں اور سمجھنے کے لیے دل بنا دیے۔ انہی آیات کی توضیح میں غامدی صاحب لکھتے ہیں یہ تیسرا مرحلہ ہے جس میں غالباً کئی نسلوں کے اختلاط سے انسان کے حیوانی وجود کو نک سک درست کیا گیا، یہاں تک کہ وہ اس قابل ہو گیا کہ اسے انسان کی شخصیت عطا کی جائے۔ چنانچہ اس مخلوق کے جو افراد اس وقت موجود تھے ان میں سے 2 کا انتخاب کر کے خدا کی طرف سے ایک لطیف پھونک کے ذریعے سے، جسے قرآن مجید نے روح کہا گیا ہے، یہ شخصیت اسے عطا کر دی۔ یہی آدم و حوا تھے۔ اس کے بعد جو انسان پیدا ہوئے وہ سب انہی کی اولاد ہیں۔ قرآن کے اس بیان سے اگر غور کیجئے تو ان تمام آثار کی نہایت معقول توجیہ ہو جاتی ہے جو سائنسی علوم کے ماہرین نے اب تک دریافت کی ہیں اور جنہیں ڈارونیت کے علم بردار اپنی تائید میں پیش کرتے ہیں، اور اس طرح ان گتھیوں کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو ان کے نظریے میں نہ پہلے حل ہوئی ہیں نہ آئندہ حل ہوں گی۔ اور یہ جو قرآن مجید نے کہا کہ نفخ روح ہوا ہے، اللہ نے اپنی پھونک ان میں پھونک دی، اس کی توضیح بھی غام صاحب نے اپنی تفسیر البیان میں کی۔ آپ لکھتے ہیں یہ نفخ روح کا نتیجہ ہے جس نے بصیرت و ادراک سے محروم ایک حیوان کے اندر سمع و بصر اور دل و دماغ کی وہ صلاحیتیں پیدا کر دیں جو تمام حیوانات کے مقابل میں اس کی وجہ امتیاز ہیں۔ چنانچہ اب وہ اس قابل ہو گیا ہے کہ اسے مخاطب کر کے کہا جا سکے کہ ہم نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنا دیے۔ قرآن نے اسی بنا پر صیغہ غائب کو یہاں پہنچ کر صیغہ خطاب میں تبدیل کر دیا ہے۔ ہم سب قرآن مجید نے جو بڑی دلچسپ ایک پہلو کی بات ہوتی ہے جو بڑے لوگوں کو متاثر کرتی ہے، آج جس دور میں کھڑے ہو کر ہم اللہ کا یہ بیان پڑھتے ہیں وہاں پر ہمارے سامنے الٹرا ساؤنڈ کی وہ تصویریں بھی ہیں جس میں انسان کی تخلیق کے مراحل ہم نے دیکھ لی ہے، اور دنیا کے اندر چاہے نظریہ ارتقاء ہو، چاہے فاسلز کے ریکارڈ کا تجزیہ ہو، پوری کی پوری سائنسی روایت کی تھیوریز بھی موجود ہیں جس میں انسان کی تخلیق کی توجیہات کی گئی ہیں۔ لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ یہ جو شخص کھڑے ہو کر بات بیان کر رہا ہے، جس قطعیت، جس ایذان، جس ایقان، جس یقین محکم کے ساتھ مراحل کو بیان کر رہا ہے، اس صورتحال کو بیان کر رہا ہے جس کو جاننے کا کوئی ذریعہ آپ کے پاس نہیں ہے، وہ تو آج سے 1400 سال پہلے ہے۔ تو 1400 سال پہلے کھڑے ہو کر عرب کے صحرا میں ایک شخص کائنات کے اتنے بڑے بڑے دلائل لوگوں کو بتا رہا ہے۔ قرآن مجید کے بارے میں یہ بجائے خود اس بات کی شہادت ہے کہ وہ کسی اور دنیا سے آیا ہے، وہ یہاں کے کسی فرد کا کلام نہیں ہے، کسی شاعر یا ادیب کی کتاب نہیں ہے، کسی محقق اور فلسفی کا نتیجہ فکر نہیں ہے، اس کائنات کے پروردگار کا بیان ہے۔ اسی وجہ سے اس میں یہ اذعان، یہ یقین ہم کو اس کے لفظ لفظ میں نظر آتا ہے۔ تو قرآن جب بھی کوئی بات بیان کرتا ہے، ماضی کے بارے میں بیان کرے، حال کے بارے میں بیان کرے، مستقبل کے بارے میں بیان کرے، اسی یقین و اذعان کے ساتھ بیان کرے گا
یہ لب و لہجہ خود بتا رہا ہوتا ہے کہ بیان کرنے والا کون ہے۔ نقطہ بالکل واضح ہوا۔ چاہے سب کچھ جو بیان کیا قرآن مجید نے، آخر میں اس کا نتیجہ بھی بتایا کہ یہ بیان کرنے کا مقصد کیا ہے، تاکہ تم شکر گزار بنو۔ غام صاحب نے اس کی توضیح میں لکھا ہے، یعنی اس کے باوجود کہ ان سب مراحل سے گزر کر اس مقام پر پہنچے ہو جہاں اب اپنے آپ کو دیکھ رہے ہو لیکن تمہارا حال یہ ہے کہ کم ہی شکر گزار ہوتے ہو، چنانچہ کبھی خدا کا انکار کرتے ہو اور کبھی اس کے ساتھ شریک ٹھہرانے لگ جاتے۔ اچھا غام صاحب، لوگوں نے آج سائنس کے دور میں چونکہ نظریہ ارتقاء کا بہت غلغلہ ہے، لوگوں نے بہت تحقیق کی ہے، وہ تحقیق کا جو بھی نتیجہ نکلا کہ بھئی ابتدا کیسے ہوئی تھی، انہوں نے کوئی ایک تھیوری پیش کر دی، چلے مان لیا قرآن نے بھی ایک تھیوری پیش کر دی، لیکن جو سب سے بڑے معجزاتی چیز ہے وہ تو میرا آج وجود ہے، میں آج بھی پیدا ہو رہا ہوں، اس کی کوئی سائنٹیفک توجیہ اگر کوئی کر کے بتاتا ہے تب میں اس کے نظریے کی طرف دیکھوں گا، ورنہ میرا مسئلہ تو یہ ہے کہ بھئی میں آج کیسے پیدا ہو رہا ہوں۔ اسی لیے اصل بنیاد یہی ہے، اسی کو بنائے استدلال بنایا قرآن مجید نے۔ جو چیز ہمارے براہ راست مشاہدے میں آتی ہے، علمی استدلال کی ابتدا ہمیشہ وہیں سے ہونی چاہیے، اس کے بعد اس سے متعلق کچھ سوالات پیدا ہوں گے، ان کی وضاحت کر دی جائے گی۔ جب ان کی وضاحت کر دی جائے گی تو نظریہ پایہ تکمیل کو پہنچ جائے گا۔ اب آپ اس سے پھر عقلی نتائج نکال سکتے ہیں، یعنی جب یہ بات واضح ہو گئی کہ ہم نے بے جان عناصر سے ایک زندہ ہستی کو بنتے ہوئے خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، تو اس کے مخلوق ہونے کے بارے میں اب کوئی وجہ اختلاف باقی نہیں رہی۔ وہ مخلوق ہے تو ہمارے ذہن کی ساخت اب لازمی طور پر اس نتیجے کو خود بیان کر دے گی کہ اس کا خالق ہے۔ خالق ہے تو پھر کون ہے؟ یہی وہ موقع ہے جب انسان پیغمبروں کی طرف رجوع کرتا ہے، اور یہی وہ موقع ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیغمبر مبعوث فرمائے ہیں۔ ٹھیک۔ اچھا ہم صاحب ایک سوال لوگ عام طور پہ پوچھتے ہیں، لوگوں میں تجسس بڑا ہوتا ہے کہ حیوانی وجود جاری تھا، اس میں سے دو کا انتخاب کر کے اس میں نفخ روح ہوا، اس سے ان کو انسانی شخصیت ملی، اس سے شعور و ادراک ان کے اندر آیا، تو وہ جو باقی ظاہری بات ہے ہزاروں لاکھوں مخلوقات ہوں گی، وہ پھر کہاں گئی ہیں؟ اور اگر قرآن نے ایک ایسا بیان دیا ہے تو پھر سائنس کو اس کی کوئی تصدیق کرنی چاہیے، کوئی چیز ملنی چاہیے۔ وہ تو کر رہی ہے، سائنس نے تو بیان کر دی ہے، یعنی بہت سے متحجرات جن کو آپ فاسلز کہتے ہیں، ان سے انہوں نے اس چیز کو کم و بیش متحقق کر کے پیش کر دیا ہے کہ انسان لاکھوں سال سے اسی طریقے سے مختلف مراحل سے گزرتا رہا ہے۔ اب تو انسانوں کے مختلف مراحل کی اقسام تک متعین کے ان کے بارے میں گفتگو کی جاتی ہے۔ تو قرآن مجید نے جو کچھ بیان کیا ہے اس کی تصدیق ہی ہوئی ہے، اس کی کوئی تردید نہیں ہو سکی۔ ٹھیک۔ اچھا ایک نقطہ آپ نے آخر میں یہاں بیان کیا کہ موجودہ دور میں جو نظریہ ارتقاء کے ماننے والے لوگ ہیں، بالخصوص ڈارون کا جو نظریہ ہے، اس میں بھی جو کچھ لوپ ہولز رہ جاتے ہیں، کچھ چیزیں ایکسپلینیٹری نہیں ہوتی۔ قرآن کے اس بیان کی روشنی میں جس طرح آپ نے بھی واضح کیا کہ ایک پوری کی پوری حیوانوں کی نسل رہی ہے اور ان کے اندر پورا کا پورا نسک درست ہونے کا مرحلہ ہوا ہے، جس کو آج بیان کیا جاتا ہے، وہ اصل میں حیوانی جس کو کہتے ہیں انسان کا جو وجود تھا اس کے اندر سنوارنے، اس کے اندر تبدیلی اور اس کے اندر ارتقاء کی ایک بات تھی۔ تو اگر یہ جو تھیوریز آئی ہیں ان کو قرآن کی روشنی میں رکھیں تو بہت کچھ سائنس کی بھی خدمت ہو سکتی ہے اس بات میں۔ ایسا ہی ہوتا ہے ہمیشہ، یعنی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ انسان جو کچھ اس دنیا میں تحقیق کرتا ہے، اللہ نے اس کو بڑی صلاحیت دی ہے تحقیق کی۔ سائنس کے اکتشافات معمولی نہیں ہیں، اس میں گاہے گاہے یہ دیکھتا رہتا کہ اس دنیا میں ایک کتاب ہے جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اللہ کی کتاب ہے، اس کو بھی ایک نظر دیکھ لینا چاہیے۔ لیکن انسان کی بدقسمتی رہی ہے کہ وہ مذہب کو، پیغمبروں کے بیانات کو اس نظر سے نہیں دیکھتا۔ جب وہ ان کو اپنے علم کے لیے روشنی حاصل کرنے کی غرض سے دیکھے گا تو بے شمار چیزیں بالکل سلجھتی چلی جائیں گی۔ انسان کو اس جانب متوجہ کرنے کا کام ہم کر سکتے ہیں اور وہی کرتے بھی رہتے ہیں۔